السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنت کا بیان پارٹ 3۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے کتنا ترستے ہیں، اور ایک اولاد کے لیے ماں باپ ترستے ہیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر وہ لوگ کسی وجہ سے دور ہو جائیں، پڑھائی کی وجہ سے یا کام کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دل میں جب محبت ہوتی ہے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنے کو انسان ترستا ہے، تڑپتا ہے، بے چین، پریشان اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حال بندوں کا آپس میں ہے، تو بتائیے ایک انسان کتنا تڑپتا ہوگا جو مومن ہے، مسلمان مومن مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ تو ہمارے دلوں میں کتنی چاہت ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں، کہ جس نے ہم سب کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، جو ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، وہ رب کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ کتنی بے چینی ہوتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں، کتنی تڑپ ہوتی ہے، اور کتنا شوق ہوگا کہ ایک انسان اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو دیکھ سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ چاہت، آپ کی یہ تمنا، آپ کی یہ آرزو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جنت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس معاملے کہ کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اس معاملے میں مسلمانوں کے 3 نظریے ہیں، 3 طرح کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ، اولیاء، جو پیر ہیں، وہ مراقبہ اور کشف و کرامات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت سے اولیاء ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کچھ مسلمانوں کا ماننا۔ دوسرا ماننا یہ ہے کچھ مسلمانوں کا کہ نہیں، کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہاں جنتی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ اور یہی تیسری بات صحیح ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، ائمہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی صحیح بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ پایا ہے آج تک۔ کیا دلیل ہے؟ اس کی بہت ساری دلیل ہے۔ مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام نے آرزو اور تمنا ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ بات تفصیل میں گزر چکی ہے۔ تو جب اللہ نے تجلی صرف دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جبکہ دیکھ نہیں پایا، تجلی صرف آئی۔ تو دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام دیکھیے نبی ہے، رسول ہیں، اور اولو العزم رسول میں سے، یعنی بڑے رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب وہ نہیں دیکھ پائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ان کے علاوہ دوسرے بزرگ اولیاء کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری آنکھوں میں یا انسانوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں، لیکن جنت میں جب انسان جائے گا ایک مسلمان، تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے گا، اللہ دوبارہ بنائے گا، آنکھوں کے اندر اللہ وہ طاقت دے دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ تو جنت کے اندر جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے ہم آج دنیا میں 14ویں چاند کو صاف نظروں سے دیکھ پاتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کسی کے دل میں کوئی کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دل سے نکال دے گا، صاف کر دے گا۔ اس بات کو اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں بیان کیا ہے۔ دل جنتیوں کا بالکل صاف ہوگا، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ جو بھی دنیا میں ہے انسان سب اس کو بھول جائے گا، اللہ اس کو صاف کر دے گا۔ سارے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اچھی نظروں سے دیکھیں گے، کوئی بھی دشمنی اور حسد اور جلن نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کوئی بھی انسان بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آج لاک ڈاؤن کے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ بھوکے ہیں،
اس میں بہت سے لوگ غیر مسلم کافر مشرک بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر مشرکین ہیں جو بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کاش کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو جنت میں کبھی ان کو بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ بات ہے جنت کے اندر، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جنتی مسلمان ہی جنت میں جا سکتے، کوئی بھی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں صرف اور صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جنت میں کوئی بھی نہ بھوکا رہے گا کبھی بھی، اور نہ ہی کبھی بھی پیاسا رہے گا، کھانے پینے کی ساری چیزیں جنت کے اندر موجود رہیں گی۔ جنت کا موسم اگر آپ پوچھیں تو موسم معتدل ہوگا، میڈیم ہوگا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوگی، بہار کا موسم ہوگا۔ اسی طرح جنت میں رشتہ دار آپس میں مل پائیں گے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جنت کے اندر۔ یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے دادی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے نانا کو نہیں دیکھا ہوگا، تو کسی نے نانی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہوں گے کاش کہ ہم دیکھ لیتے، پتہ نہیں وہ کیسے دکھتے ہوں گے، دادی کیسی دکھتی ہوں گی۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہوگا، بچپن میں انتقال ہو گیا ہوگا۔ کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماں کو نہیں دیکھا، چھوٹے تھے یا ماں کا انتقال ہو گیا، ایسے بھی کچھ لوگ دنیا میں ہیں۔ تو ایسے لوگ کتنا تڑپتے ہوں گے کاش ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتے، ہمارے ماں باپ کیسے ہیں، دادا دادیاں کیسی ہیں، ہمارے بھائی کیسے ہیں، ہماری بہنیں کیسی ہیں، خالائیں کیسی ہیں، پھوپھیاں کیسی تھیں وہ، کہ ہم بچے تھے اور انتقال ہو گیا۔ تڑپ ہے نا آپ کو دیکھنے کی، چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے ان رشتہ داروں کو، تو دیکھ پائیں گے۔ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نصیب کرے گا کہ جنت میں جنتی اپنے دوسرے تمام رشتہ داروں کو دیکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملاقات کروائے گا، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ نظروں سے دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہوئی ملاقات کے لیے۔ ایک اور بات ہوگی جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک رشتہ دار آپس میں ملیں گے، اس بات کو تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ رات آیت نمبر 23-24۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جب رشتہ دار آپس میں ملیں گے ملاقات تو اللہ کرا دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار جنت کے نیچے درجے میں ہو، کیونکہ جنت کے بہت سارے درجات ہیں۔ تو مثلا جنت کے ٹوٹل 100 درجے ہیں، جنت کے ٹوٹل 100 درجے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ 50ویں درجے پر ہے، 50 پر، دوسرے رشتہ دار آپ مثلا 40 پر ہے، وہ 10 نیچے ہے، وہ آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہن بھی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو آپ کے رشتہ دار جو نیچے درجے میں مثلا 40 پر ہے، اللہ ان کے درجے کو بڑھا کے اوپر کر دے گا اور آپ کے برابر کر دے گا۔ اللہ اکبر، گویا آپ کو اوپر سے اٹھا کے نیچے نہیں کرے گا اتار کر کے، بلکہ جو نیچے رشتہ دار ہوں گے اس کے درجات کو بلند کر کے اوپر کر دے گا اور اوپر کے رشتہ داروں تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہوگا۔ تو گویا پریشان نہ ہو، کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جس کا کسی کے والد کا انتقال ہو، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دکھ میں غم میں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، دعائے مغفرت کریں، لیکن ایک دم پریشان رہنا، ہمیشہ رونا اور چیخنا چلانا تو بالکل گناہ ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی ملاقات ہوگی، یہ آپ سے دنیا سے جدا ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جنت میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، جنت میں ہم ان سے مل پائیں گے اور جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ ہاں، پر یہ ضروری ہے کہ آپ بھی جنتی ہوں، آپ کے رشتہ دار بھی جنتی ہوں، تب کوئی جہنم میں ہوگا تو نہیں۔ جنتی، ان رشتہ داروں کا جنتی ہونا ضروری ہے اور آپ کا بھی جنتی ہونا ضروری ہے۔ یہ رشتہ دار اگر جنتی ہیں تو آپس میں آپ کی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جنت کے اندر کسی کو نوکری نہیں کرنی پڑے گی، وہاں کوئی جاب نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلے گا آج جو لوگ نوکری کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کام ہے، ڈیوٹی ہے، مشغول ہوں۔ بہت سے لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں بہت بیزی ہوں، اصل میں نا ٹائم نہیں مل پاتا نماز کے لیے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نماز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے دنیا بھیجے گئے ہیں، اسی کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی ان پر فرائض واجبات ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کرے گا تو جنت میں کسی کو کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، بس آرام کریں گے آپ، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تسبیح بیان کریں گے،
کھائیں گے پئیں گے آرام کریں گے۔ اسی طرح خواتین کو بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کچن میں آپ کو جا کے کھانا نہیں بنانا پڑے گا، آپ کو صفائی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو پوچھا نہیں مارنا پڑے گا، آپ کو جھاڑو نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو کپڑا نہیں دھونا پڑے گا، یہ سب کام کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوں گے۔ آپ بس آرام سے کھائیے، آرام کیجیے، آرڈر دیجیے بس۔ تو خواتین بھی خوش ہو جائیں، کچن میں ان کا وقت برباد نہیں ہوگا، کپڑے ان کو نہیں دھونے پڑیں گے، پریس ان کو نہیں کرنا پڑے، بالکل آرام سے خواتین بھی ہوں گی، نہ مرد کو اور نہ ہی عورت کو، کسی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، آرام سے جنت میں رہیں گے۔ اسی لیے دنیا میں جو مصیبت اور مشقت ہے اس کو برداشت کریں، لیکن دنیا کے کام کی وجہ سے عبادت کو نہ چھوڑیں، دنیا کی کسی مصروفیت کی وجہ سے دین سے آپ دور نہ ہوں۔ دین سب سے پہلے، عمل سب سے پہلے، عبادت سب سے پہلے، اس کے بعد کوئی کام ہے۔ اس سے جنت کے اندر احترام، عزت، ریسپیکٹ بہت دیا جائے گا آپ کو، عزت کے ساتھ آپ کو جنت میں بلایا جائے گا، فرشتے آپ کو ویلکم کریں گے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کو جنت میں لایا جائے گا۔ اور جنت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور سوچتے رہیے کہ جنت میں اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔